نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دا یوٹیوب چینل الف لام میم باتیں وہ جو زندگی بدل گئی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں اور کامیابی حاصل کرنے کے چند طریقے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کامیابی ہے کیا؟ کیا دولت کا بہت زیادہ ہو جانا یہ کامیابی ہے، یا عیش و عشرت والی جو چیزیں ہیں، سامان ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لے آنا، کیا یہ کامیابی ہے؟ تو کامیابی ان سب چیزوں کا نام نہیں ہے۔ کامیابی نام ہے ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ اپنے آپ کو مطمئن ہو جانے کا نام، اسے کامیابی کہتے ہیں۔ آپ اپنے ضمیر کو، اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو جہاں پہ مطمئن کر گئے، سمجھیں کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ دولت والے اکثر وہ بے اولادی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا وہ اولاد نرینہ کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، یا کسی اور وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ میں نے اکثر جو ہے نا، بلکہ میں نے کیا لوگوں نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہر بندہ کسی نہ کسی وہ وجہ سے ضرور پریشان ہے۔ تو اگر وہ پریشان ہے، اس کی جتنی بھی دولت ہے، عیش و عشرت والی زندگی بھی ہے، لیکن اگر وہ مطمئن نہیں ہے، وہ اپنا ذہنی طور پہ وہ اگر مطمئن نہیں ہے، تو وہ کامیاب ہم اسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ بات 100% طے ہے کہ کامیابی مطمئن ہونے کا نام ہے۔ جہاں پہ آپ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے، اپنے ضمیر سے مطمئن ہو گئے، تو سمجھیں کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ اب ہم بات کریں گے کہ کامیابی کا حصول کس طرح سے ممکن ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ سے احساس کمتری کو دور کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی عزت خود سے کرنا ہوگی۔ اپنے اندر اتنا کانفیڈنس آپ کو لے کے آنا ہوگا کہ آپ جو بات کریں وہ دوسروں تک پہنچنے سے پہلے آپ خود اس سے مطمئن ہوں۔ اس طرح کا کانفیڈنس آپ میں ہونا چاہیے۔ اگر تو وہ کانفیڈنس لیول آپ اپنا وہاں تک لے جاتے ہیں، تو سمجھیں کہ آپ کامیابی کی طرف آپ نے پہلا قدم اٹھا دیا ہے۔ سمجھیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اگر تو آپ اپنے اندر یہ سیلف کانفیڈنس لے کے آنے میں کامیاب ہو گئے، تو سمجھیں کہ آپ نے کامیابی کا پہلا زینہ چڑھ لیا۔ سمجھیں کہ آپ کامیابی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ نمبر 2، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو میرے پروفیسر صاحب بھی تھے، وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ناکام لوگوں کی زندگی کو سٹڈی کرنا چاہیے۔ جی ہاں، ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کامیاب ہونا ہے تو کامیاب لوگوں کی طرف دیکھیں، بالکل دیکھیں، لیکن اس سے پہلے ناکام لوگوں کی زندگیوں کو سٹڈی کریں کہ اگر تو وہ کامیاب تھے اور اس کے بعد وہ ناکامی کی طرف آئے تو وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہ ناکام ہوتے چلے گئے۔ اور اگر انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکا، ناکام ہی رہ گیا، تو پھر بھی اس کی زندگی سے سیکھیں ضرور کہ وہ کیا وجوہات تھی جس وجہ سے وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکا۔ اگر آپ اس بندے کی، ناکام بندوں کی زندگیوں کو سٹڈی کر لیں، تو پھر آپ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ آ جائیں اب کامیاب لوگوں کی طرف۔ اب آپ کامیاب لوگوں کی طرف دیکھیں کہ یہ جو کامیاب لوگ تھے تو یہ کس طرح سے کامیاب ہوئے۔ وہ محرکات کو دیکھیں جو ان کو کامیابی کی طرف لے گئے، اور بلا شبہ دنیا کے کامیاب ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین وہی ہیں۔ نمبر 3، اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو پھر آپ کو اس اصول پہ لازمی عمل کرنا پڑے گا۔ وہ آپ سنتے آئے ہوں گے کہ آج کا کام کل پہ مت ڈالے۔ جی ہاں، جب ہم اپنا آج کا کام کل پہ ڈالتے جاتے ہیں، کل کا کام پرسوں پہ، آہستہ ہمارے کام اتنے ڈیلے ہو جاتے ہیں کہ وہ ہم بنتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اچھا آئیڈیا آ گیا، اچھا خیال آ گیا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے سورسز اکٹھے کریں اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کا آپ نے فیصلہ کر لیا اور آپ اس کو کل پہ لے گئے، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ترسوں کر لوں گا، یا یہ ہوگا تو پھر کروں گا، یہ ہوگا تو پھر کروں گا، تو وہ جو ہمارے آئیڈیاز تھے، وہ جو ہمارے خیالات تھے، وہ بھی آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اس قدر ہم اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمیں وہ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔
تو یہ کامیاب اگر کامیابی چاہیے تو پھر اس بات پہ لازمی عمل کرنا ہوگا، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کو جب موقع ملے آپ کو فوری گین کر لینا چاہیے۔ آپ جب سمجھیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور اس کی آپ کو تھوڑا سا بھی آپ کو لگے کہ مجھے یہ اپرچونٹی مل رہی ہے، تو پھر اگر آپ ڈیلے کریں گے تو پھر وہ وقت گزر جائے گا اور پھر ہم ناکامی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ تیسرا جو اصول تھا وہ یہی تھا کہ کوئک ڈیسیژن، جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کو کام اب سٹارٹ کر دینا چاہیے، کوئی بھی پروجیکٹ ہے، کوئی بھی بزنس ہے، کیونکہ ہم کئی خیالات ہیں، کئی ہماری سوچیں ہوتی ہیں جس کو ہم کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی سستی کہہ لیں گے، سستی کی وجہ سے ڈیلے کرتے 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 اور ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ آج کا کام کل پہ چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم وہ کام کر ہی نہیں پاتے، تو یہ ناکامی کی بڑی وجہ بنتی ہے۔ چوتھا اور آخری پوائنٹ اور سب سے اہم پوائنٹ، اگر دین و دنیا کی کامیابی چاہیے تو وہ پوائنٹ یہی ہے، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ اپنی زندگیوں میں نماز لے آئیں تو انشاءاللہ تعالی اب جو بھی کام کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ جو سفر آپ نے صدیوں میں کرنا تھا شاید آپ دنوں میں کریں، کیونکہ جب یہ فرما دیا گیا ہے کہ کامیابی ہے ہی نماز میں، تو ہم ادھر ٹکرے مار لیں ادھر ٹکرے مار لیں، وقتی طور پہ آپ کو یہ لگ تو سکتا ہے کہ شاید میں نے یہ اچیومنٹس کر لی ہیں، لیکن بات وہ پہلی ہی آ جائے گی کہ آپ ہو سکتا ہے کہ 100% سیٹسفائیڈ نہ ہو، مطمئن ہی نہ ہو۔ اگر آپ نے وہ اچیومنٹس کر بھی لی ہیں تو اگر آپ میں اور اچیومنٹس کی طلب ابھی بھی ہے تو پھر یہ کامیابی نہیں ہے بھائی میرے، تو پھر اس کے لیے یہ جو آخری شرط ہے اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے آنا ہوگا، نماز کو اپنی زندگیوں میں لے کے آنا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور ضرور ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔